نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا اور سچا ماننے والا بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے۔ رب ذوالجلال کا یہ کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اہل ایمان سے فرمایا، دولت ایمان نصیب فرمائی۔ یہ وہ دولت ہے کہ ساری دنیا کی دولت مل جائے اور ایمان کی دولت نہ ملے تو ضائع ہے، بیکار ہے اس کی زندگی بھی اور اس کی وہ دولت ملنا بھی۔ ساری دنیا کی دولت کچھ بھی نہ ملے اور ایمان مل جائے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ دولت ایمان ہی وہ دولت ہے کہ جس کے بنیاد پر آخرت میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ ایک زندگی ہماری دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، ایک زندگی آخرت کی ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی طویل ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، چاہے وہ جنت کی زندگی ہے چاہے وہ جہنم کی زندگی ہے۔ ہر زندگی کا ایک وقت ہی ختم کر دیا جائے گا کہ وہ زندگی طویل ایسی زندگی ہوگی کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، یعنی اب موت نہیں وہاں رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ جینا ہوگا۔ اس میں اگر کامیاب ہونا ہے تو آج دنیا میں ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کی سلامتی لے کر کے بندہ جائے گا، یقیناً آخرت کی کامیابی آخر کار اسے میسر ہوگی۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل ایمان سے فرمایا، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے، ایمان والوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شمار رکھا اور ہمیں انہی میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور آج کی رات جو ہمارے لیے بڑی عظمت والی رات ہے، یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انعام عطا فرمایا، اکرام فرمایا۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکریم اور ایسی آپ کی شان و عظمت کا بیان و اظہار کیا گیا کہ آپ سے پہلے 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبران دنیا میں تشریف لائے، کسی پیغمبر کو یہ شان اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی، اور صرف تنہا ہمارے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب تعالیٰ کے دیدار کرنے سے متعلق گفتگو جمعہ کے بیان میں ہم نے دلائل کی روشنی میں کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کا دیدار جاگتی حالت میں ہوا۔ معراج جو ہوئی وہ جسمانی معراج ہوئی۔ یہاں پر کچھ لوگوں کے اعتراضات کا ایک اندازے سے مختصراً جواب دیتے ہوئے گزرنا ہم چاہیں گے۔ یاد رکھیں کہ معراج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہوئی وہ 2 طرح کی معراج ہوئی ہے، اور ایک ہی وقت ہوئی ہے ایسا نہیں ہے، بار بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوئی ہے۔ جیسا کہ امام سیوطی علیہ رحمۃ و رضوان کا رسالہ الاسراء والمعراج ہے، اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رسالہ ہے الاسراء والمعراج، اس میں کافی تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اکابرین امت نے، علماء امت نے تفصیلاً بحث کی ہے کہ زیادہ تر وہ حضرات جن کا ذہن خارجیت کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ اپنے زعم میں اپنے طور پر وہ یہ دلیل لانے کی کوشش کرتے ہیں جو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے، اس کو لے کر کے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اجتہادات میں ہمیں گفتگو کی مجال نہیں ہوتی ہے، یہاں ہم صرف وہی بتائیں گے جو جمہور صحابہ کرام کا عقیدہ ہے اور اصح ترین عقیدہ ہے اور اصح ترین بات ہے، وہی بتاتے ہیں۔
حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جسمانی معراج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں ہوئی۔ تو ہم علماء اہل سنت اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو طریقہ ہے اس کا جواب ہم حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں ہم دیں گے کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت بی بی عائشہ تو ایسا فرماتی تھیں، آپ اس کا جواب کیا دیتے ہو؟ حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ ہاں تم حضرت بی بی عائشہ کا قول پیش کرتے ہو اور ہم رسول اللہ کا قول پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ یہ بیان آپ نے فرمایا، احادیث مبارکہ کو پیش فرمایا، اور اس پیش فرمانے کے بعد میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ وہ معاملات ہوتے ہیں جو سب کے سامنے عیاں نہیں ہوتے ہیں، کچھ وہ معاملات ہوتے ہیں جو سب کے سامنے عیاں ہوتے ہیں۔ اولاً سب سے پہلے بنیادی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو جسمانی معراج ہوئی تھی وہ معراج مکۃ المکرمہ میں ہوئی تھی، جب آپ ابھی ہجرت نہیں فرمائے تھے، مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ اس کی تفصیل میں بڑی بہترین گفتگو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے بھی فرمائی ہے، دیگر ائمہ اکرام نے فرمائی ہے۔ یہی ہے کہ جس وقت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، جو جسمانی معراج ہے، اس معراج کے وقت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت کم سن عمر میں تھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقد میں نکاح میں بھی نہیں آئی تھیں۔ بہت کم سنی کی عمر تھی، ناسمجھی کی عمر جسے کہا جائے، وہ وقت تھا جس وقت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی تھی۔ اور آپ جو فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں جو معراج سے متعلق آپ فرما رہی ہیں، وہ روحانی معراج بار بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوئی ہے، وہ مکہ میں بھی ہوئی ہے، مدینہ میں بھی ہوئی ہے، کثیر مقامات پر یہ معاملات کثیر مرتبہ پیش آیا ہے۔ اور جو اصل معراج، جو جسمانی معراج ہے، وہ مکۃ المکرمہ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ معاملہ جس وقت پر ہوا، اس وقت پر ابھی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سن شعور کو بھی نہیں پہنچی تھیں، بہت کم عمر تھی آپ کی اس وقت پر، ناسمجھی کی عمر جسے کہا جائے وہ عمر میں آپ تھے، لہٰذا آپ کا انکار اس وقت کا ہے جب آپ کو اس وقت ہونے والے واقعات کی عمر کے تقاضے کے لحاظ سے، انسانی تقاضے کے لحاظ سے، علم کے تقاضا جو ہے اس کے لحاظ سے آپ کی کوئی رائے اس وقت کی کوئی قابل قبول نہیں ہوتی۔ جیسے یوں سمجھے، آپ کا اگر بچہ 4 سال کا، 3 سال کا اگر کوئی بچہ ہے، بڑا ہونے کے بعد آپ کے کسی معاملے کا انکار کر دیتا ہے کہ یہ معاملہ ہمارے والد کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا، تو کیا اس بچے کا اعتبار کر لیا جائے گا؟ اس کے انکار کا کچھ اعتبار کر لیا جائے گا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی عمر اس لائق نہیں تھی کہ اس وقت کے واقعات کو شعور میں وہ محفوظ کر سکے۔ ناسمجھی کا وہ وقت تھا، اس لیے ناسمجھی کی بات سمجھ کر کے نہ اس کے انکار سے کوئی فرق آتا ہے، نہ اس کے اقرار سے کوئی فرق آتا ہے، اس لیے کہ اس کا اقرار کرنے والے، اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ہیں، اور انبیاء کرام کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ترین مقام رکھنے والی ہستی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس بات کی تصدیق ان کے والد نے کر دی، اور وہ اس وقت پر شعور والے تھے، عقل والے تھے، سمجھ والے تھے، ہوش والے تھے، بڑی عمر والے تھے، اور یہ چھوٹی عمر والی تھیں، تو ان کے انکار سے ان کے والد کے اقرار پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار در حقیقت اس معراج کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے زمانے میں جو مدینہ شریف میں جو روحانی معراج ہوئی اس کی طرف اس کا بیان ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج کعبہ مکہ شریف میں وہ جب آپ قیام فرما تھے اس وقت پر ہوئی، یہ جسم کے ساتھ جسمانی روحانی دونوں اعتبار سے یہ معراج تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے رب تعالی کے نور کا دیدار فرمایا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال آپ کے سامنے گزرے جمعہ کے بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیدار فرمایا، تو اس گفتگو سے پھر مزید اس گفتگو پر گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ گفتگو جو اصل کچھ واقعات دوسری چیزوں کی طرف ہم پھیرنا چاہیں گے کہ جس سے ہمارے ایمان و عقیدے کو جلا ملے اور ہمارے ایمان کی تازگی ہمیں ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بہن ہیں، ان کے گھر میں آرام فرما تھے کہ حضرت جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ کے قدمہائے مبارکہ کو اپنا رخ مبارک لگا کر کے آپ سرکار کو بیدار فرماتے ہیں اور ارشاد عرض کرتے ہیں کہ ان ربک یشتاق الیک، یعنی اے اللہ کے حبیب آپ کا رب آپ کے لیے شوق فرماتا ہے، یعنی آپ کی طرف مشتاق ہے، یعنی آپ کو اپنے قرب خاص میں خاص نعمتوں سے نوازنے کا ارادہ فرما لیا ہے رب تعالیٰ نے۔ آپ کو رب تعالیٰ اپنے قرب خاص میں خاص نعمتوں سے خاص انعامات سے نوازنے کے لیے قرب خاص میں بلانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ آپ کو ابھی اس وقت پر تشریف لے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور آپ کا شق صدر کیا جاتا ہے، سینے مبارکہ کو چاک کیا جاتا ہے، آپ کا دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے، پھر واپس آپ کے سینے مبارکہ میں آپ کا دل مبارک رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد براق کو پیش کیا جاتا ہے۔ براق کو جب پیش کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے براق پر سوار ہونے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ بعض روایتوں میں اس کی تفصیل یوں ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا تأمل فرما رہے ہیں، قدم رنجا فرمائیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت پر بھی اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا۔ فرمایا رب تعالیٰ تو مجھ پر اتنے انعامات و اکرامات فرما رہا ہے، میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے گا، میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ملے گا کہ اے حبیب آپ کی امت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ اس امت کے پیغمبر ہیں، آپ میرے حبیب ہیں، تو آپ کے لیے آپ کی امت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر لمحہ ہمارا خیال فرما رہے ہیں، ہر قدم پر ہماری بخشش کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب فرما رہے ہیں، تو کیا ہمارے امتی ہونے کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم جیتے جاگتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ کے ذکر میں، رسول اللہ کی سنتوں میں اپنے آپ کو اس قدر مشغول کر لیں کہ لوگ ہمیں دیوانہ سمجھنے لگے؟ حق تو یہی ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنتوں میں اپنے آپ کو اس قدر مشغول کر لیں کہ لوگ ہمیں دیوانہ کہنے لگ جائیں۔ حق تو یہی ہے کہ رسول اللہ کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اتنا ذکر کیا جائے، اتنا ذکر کیا جائے، اتنا ذکر کیا جائے کہ ہماری زبان کو مبارک بنا دیا جائے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ غافل اس قدر ہیں کہ ہماری زبان پر، ہمارے فکر پر، ہماری نظر پر ہمیشہ دنیا کی ہی معاملات طاری رہتے ہیں، دنیاوی معاملات ہی ہمارے ذہن و فکر میں بسے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق سے یہاں پر تفریح الخاطر کے حوالے سے فتح افریقہ میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے سوال ہوا تو اس کے اندر جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اجازت طلب کر کے حاضری کی اجازت چاہی۔ جب براق پر سوار ہونا تھا تو حضرت غوث اعظم کی روح نے اپنا کندھا پیش فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کندھے پر قدم رکھ کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سواری فرمائے۔ اب یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے یہ واقعہ تاکہ بتایا جائے کہ ہم سمجھیں؟ اتنا اس واقعے کے لیے سمجھنا چاہیے کہ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کے بدن کو، جسم کو پیدا کرنے سے بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روح کو پیدا فرما دیتا ہے، اور مومن کی روح آزاد ہوتی ہے رب تعالیٰ کے قرب خاص میں، جو اس کے لیے ایک مقام ہوتا ہے، اس مقام پر رکھا جاتا ہے۔ جب چاہتی ہے وہ روح رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اذن چاہتی ہے تو رب تعالیٰ اسے
مختار ہے رب تعالیٰ، چاہے تو اذن عطا فرما دے، چاہے تو اذن نہ عطا فرما دے۔ اللہ کا اجازت دینا بھی ممکن ہے، اور روح جب پیدا پہلے فرما دی گئی ہے، تقریباً 1000 سال پہلے جسم کے پیدا کرنے سے روح کو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ جب روح اتنے پہلے پیدا ہو چکی ہے تو اس روح کا اللہ کی مرضی سے کسی جگہ پر آنا جانا یہ ممکن ہے، اور اس کا انکار ہمارے لیے کوئی وجہ نہیں رکھتا ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ بے وجہ کے ہم انکار کریں۔ جب یہ ممکن ہے تو اس کا ہونا ممکن ہے، اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو انکار کر دیں اور اس پر ہٹ دھرمی کریں۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی ہوتی ہے معاملات۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کا سفر فرماتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے آخری نبی محمد عربی سردار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ذرا یہ تو فرمائیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مثل علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ربانیین کی مثال ایسی ہے جیسے انبیاء بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے جو بزرگ ترین پیغمبر ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ کے بعد بہت سارے پیغمبر بنی اسرائیل قوم میں بھیجے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میں اس کا مطلب سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر کون سی ایسی خوبی ہے جس سے آپ نے آپ کی امت کے علماء کو یہ اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی غیر نبی، یعنی جو نبی نہیں ہے، وہ نبی کے جیسا، نبی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی کی ایک الگ شان ہوتی ہے، پیغمبر کی ایک الگ شان ہوتی ہے، ان کا ایک الگ مقام ہوتا ہے، ان کی ایک الگ خصوصیت ہوتی ہے، اس تک کہ کوئی بھی شخص پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ مگر یہاں پر جو کہا جاتا ہے یہ جو حدیث مبارکہ میں ہے، یعنی انبیاء بنی اسرائیل جیسا لوگوں کی ہٹ دھرمیوں میں، لوگوں کے ضد اور گناہوں میں بھسے رہنے کے باوجود ان کی ہدایت کے لیے رب تعالیٰ کی راستے پر بلایا کرتے تھے، ترغیب دلایا کرتے تھے، آزمائشوں سے گزرا کرتے تھے، دین حق کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ اب چونکہ میں آخری نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اب دین کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ وہ ذمہ داری دوسروں تک کون پہنچائیں گے؟ یعنی امت کے علماء ربانیین پہنچائیں گے۔ وہ کام جو انبیاء کیا کرتے تھے وہ کام علماء ربانیین کے سپرد ہوگا، یعنی دین کا پیغام پہنچانا، حق بات ان کو بولنا، حق بات ان کو سمجھانا، یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ بہت اونچا مقام ہے، بہت اعلیٰ عہدہ ہے یہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ مجھے کسی آپ کے امت میں سے کسی ایک عالم سے مجھے ملاقات کرائیں تاکہ میں جان سکوں کہ آخر وہ کون سی خوبیاں ہیں ان میں جو یہ مقام انہیں عطا فرمایا گیا ہے، اس وقت پر روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ کو حاضر کیا گیا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ امام غزالی 500 سال بعد پیدا ہونے والے بزرگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور 500 سال بعد پیدا ہونے والے جو بزرگ ہیں، 500 سال بعد جن کے کارنامے دنیا عالم میں جانے ہیں، تو ان کی روح کو 500 سال پہلے شب معراج حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے مکالمہ کروایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا نام پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا محمد ابن محمد ابن محمد۔ آپ نے کئی پشتوں تک کے اپنے نام سنا دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، میں تو تم سے صرف ایک سوال کیا، تم اپنے اتنے طویل جواب کیوں دے رہے ہو؟ میں نے صرف تمہارا نام پوچھا، نہ تمہارے ابا کا نام پوچھا، نہ تمہارے دادا کا نام پوچھا، نہ تمہارے پردادا کا، نہ تمہارے سکر دادا کا، نہ لکڑ دادا کا۔ یہ صرف تم اپنا نام بتا دیتے بات کافی ہو جاتی، مگر اتنے سارے نام کیوں بتائے؟ تو حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بھی عرض کرتی ہے کہ حضور رب تعالیٰ نے آپ سے سوال فرمایا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کے لیے چارے کو آسانی سے پہنچانے کے لیے، ہانکنے کے لیے، ان کی نگہبانی کرنے کے لیے
اپنی حفاظت کے لیے عصا مبارک رکھا کرتے تھے۔ یہی وہ عصا تھا کہ بعد میں اژدہا بن جایا کرتا تھا، یہی وہ عصا ہے کہ پتھر پر مار دیتے تھے تو پانی کے چشمے ابل جاتے تھے، یہی وہ عصا ہے کہ نیل پر مار دیا گیا تو راستے نکل آئے۔ وہ معجزانہ عصا تھا، وہ معجزانہ شان والا عصا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، میں اسے بکریوں کے چارے کو پہنچاتا ہوں، قریب کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اپنی ضرورتیں جو اس سے استعمال میں لاتے تھے وہ ساری تفصیل انہوں نے وہاں پر بتایا تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ قال یا عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، اسی طریقے سے آپ نے پوری تفصیل وہاں پر بیان فرمائی تھی۔ تو حضرت امام غزالی نے عرض کیا کہ حضور رب تعالیٰ نے آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ صرف اتنا کہہ دیتے کہ یہ میرا عصا ہے، لکڑی ہے، آپ کہہ دیتے کافی تھا۔ مگر آپ نے وہ لکڑی ہے اس سے آپ کیا کام لیتے ہیں، کس طریقے سے اس سے وہ آپ کے کام میں آتی ہے، یہ تمام تفصیلات کو آپ نے بیان فرمایا۔ اس کا کیا راز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال سے ہم کلام ہونے کا شرف مجھے حاصل ہے، تو میں اس کلام کو بڑھانے کے لیے میں اپنے کلام کو بڑھا رہا تھا۔ تو حضرت امام غزالی نے بھی عرض کیا حضور بالکل اسی طریقے سے میں ایک اللہ کے اولو العزم پیغمبر سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، تو میری خواہش بھی یہی ہے کہ میری گفتگو کو میں طویل بناؤں تاکہ میں ان کی گفتگو سے شرف حاصل کر سکوں۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عارفانہ مدلل جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عمل مبارک ہی سے ان کو جواب دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت پسند آ جاتا ہے۔ اور آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اعتراف کیا کہ اے محمد یا ربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب تعالیٰ نے آپ کو بھی نرالا پیدا فرمایا ہے اور آپ کے امتیوں کو بھی نرالا پیدا فرمایا ہے۔ یہ وہ شان ہوتی ہے انبیاء کرام کی، اور انبیاء کرام میں بالخصوص ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بڑی عظیم شان ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمانے کے بعد جب آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ جاتے ہیں، اب براق کا سفر ختم ہو جاتا ہے، اب لا مکان کا سفر طے کرنا ہے، تو رف کی سواری اور اس سے آگے سواری ہوتی ہے۔ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو قرآنی آیات اور دیگر جو احادیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ رب تعالیٰ کے قرب خاص میں انہیں پہنچایا گیا، ایسا قرب خاص کے 2 کمانوں کا فاصلہ باقی رہ گیا۔ اس قدر قرب خاص میں رب تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور انعام ملتا ہے۔ تفسیر حسینی کے حوالے سے ایک واقعہ نظر میں، ایک روایت نظر سے گزرتی ہے کہ اس میں ذکر کیا گیا، فرمایا گیا کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب انعام عطا فرمانے کا ارادہ فرمایا اور ان سے ان کی خواہش کو دریافت فرمایا کہ یا اے میرے حبیب آپ بتائیں کہ کیا چاہتے ہیں، کیا عطا کیا جائے۔ اس طریقے سے 500 دفعہ کم و بیش رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ شان ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے کہ یہ سوال فرمایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی عرض کی کہ رب تعالیٰ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر، میری امت کو بخش دے، میری امت پر مہربانی فرما دے، میری امت پر مہربانی فرما دے۔ رب تعالیٰ نے آپ کو انعام عطا فرمایا، ان انعامات میں سے ایک عظیم انعام نماز کا رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آسمانوں پر جانے سے پہلے جب آپ کعبۃ اللہ شریف سے نکلے ہیں، بیت المقدس کی طرف جب آپ پہنچ رہے ہیں تو اس کے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے، اس کے ارد گرد جو برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھا، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے وہ بیت المقدس، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو رکھ دیا ہے تاکہ ہماری نشانیاں دکھائے لوگوں کو۔ رب تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے۔ وہ کیسی نشانی ہے؟ جب سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قبر انور میں جلوہ فرما ہے اور کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں؟ گواہی کون دینے والے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں بیان فرما رہا ہے، دنیا کا کوئی اور شخص نہیں، بلکہ وہ شخص بیان فرما رہے ہیں جن کی نگاہوں نے دیدار الہی کو پایا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔
اور یہاں نماز ادا کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کے، پھر پل بھر میں وہاں پہنچ رہے ہیں بیت المقدس کے دروازے پر، تمام انبیاء کے صف میں استقبال جب مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما، یہاں پل بھر میں نماز ادا کر رہے ہیں، پل بھر میں وہاں استقبال کر رہے ہیں، پل بھر میں پھر معراج کا سفر ہو رہا ہے، رسول اللہ کو سیر کرائی جا رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں پہلے وہاں موجود نظر آ رہے ہیں۔ بات کیا ہے؟ ایک عام سفر ہوتا ہے جو سواری کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور سواری کی جو رفتار طے ہوتی ہے اس رفتار کے ساتھ وہ سفر طے کیا جاتا ہے۔ براق کے ساتھ جو سفر طے کیا جا رہا ہے اس کی ایک رفتار ہے، براق کی وہ رفتار اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ انسان کی نگاہ کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اس کا ایک قدم ہوتا۔ یہ براق کی رفتار سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیر کرایا جا رہا تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار کا یہ حال ہے کہ وہ کسی سواری کی رفتار سے سفر نہیں فرما رہے بلکہ نبوت کی رفتار سے وہ سفر فرما رہے۔ براق کا سفر ایک اس کی لمٹ ہے، مگر نبوت کے سفر کا حال یہ ہے کہ اندازہ اس کا ہماری عقل و فہم سے ماورا رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ براق کے سفر میں بھی انبیاء کے سفر کے ان نبوت کی رفتار کے سامنے دیکھا جائے تو وہ ایک لمیٹڈ ہو جاتا ہے، اس کی رفتار ایک محدود ہو جاتی ہے، ایک دائرہ اس کا ہے، مگر انبیاء کرام کی رفتار جو نبوت کی رفتار رب تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے، جو اختیار انہیں عطا فرمایا ہے، جو طاقت والا انہیں رب تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ طاقت کا حال یہ ہے کہ نہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، اور خود ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ براق بھی اس رفتار نبوت پر حیران رہ جاتی ہوگی۔ یہ رب تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیر کراتا ہوا وہاں پر پہنچایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رفتار نبوت سے وہاں پر پہنچے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہو کر کے کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں، تو پھر ہمارے آقا و مولا اپنی قبر میں مر کے مٹی میں کیسے مل سکتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں بات؟ اگر کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل گئے تو اس کو بے ادب کہا جائے گا کہ با ادب کہا جائے گا؟ بے ادب ہے، گستاخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اسے نہیں پتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی حی یرزق، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ زمین انبیاء کے جسموں کو کھا ہی نہیں سکتی، جب زمین کھائے گی نہیں تو مٹی میں مل جانے والی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ زمین کھا ہی نہیں سکتی ہے تو کیا ویسی حالت میں رہتے؟ نہیں، بلکہ فنبی اللہ حی یرزق فرماتے تو اللہ کا نبی زندہ ہے اور رزق پاتا ہے، انہیں رزق ملتا ہے۔ حیات انبیاء بڑا عظیم مسئلہ ہے، اور ان کی شان بڑا اعلیٰ۔ عالم برزخ کی جو حیات ہے وہ حیات کا بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب شہید، جو ان کا کلمہ پڑھنے والا شہید ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کا ہم، برزخ کی حیات کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قرآن نے بیان فرما دیا تو جس کے کلمے کی برکت سے موت پانے والے کا یہ حال ہے تو کلمے والے نبی کی شان کا کیا حال ہوگا ہمارا اندازہ نہیں، اس کو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی ایسا عطا فرمایا ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بے شک نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات برزخیہ ایسے عطا فرمائی ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، پھر آپ رب تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچے، نمازوں کا تحفہ اور انعام ملا، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر کے جب لوٹے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تحفہ ملا؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری امت کو میں آزما چکا، 2 وقت کی نمازیں ان پر فرض تھی تو وہ پڑھ نہیں پاتی تھی، 50 وقت کی نمازیں کیسے لوگ پڑھیں گے؟ یا رسول اللہ آپ واپس جائیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کمی کرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے کو قبول فرماتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار یا ربی خفف لی امتی، اے اللہ میری امت کے لیے کچھ تخفیف فرما دے، کم فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی احسان ہے امت محمدیہ پر۔ معراج کے واقعے سے وسیلے کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر رسول اللہ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کی تو رب تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کی سفارش نہیں ہوتی تو 50 وقت کی نمازیں ہی ہم پر فرض رہ جاتی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ ہے جو ہمیں معراج کی رات میں بھی مل رہا ہے اور آج بھی مل رہا ہے اور قیامت تک مل رہا ہوگا، ورنہ تو ہم 5 وقت کی نمازیں ہم کہاں ادا کر پا رہے ہیں 50 وقت کی نمازیں ہماری طاقت تھی کہ ہم ادا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جان گئے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ کم کرائیں، سرکار جاتے ہیں 5 وقت کی کم ہو جاتی، پھر کہا جاتا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حضور جائیں، پھر کہیں 5 وقت کی اور کم ہو گئیں، پھر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضور پھر جائیں، پھر کم کرائیں، پھر جائیں، پھر کم کرائیں، پھر جائیں، پھر کم کرائیں، یہاں تک کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 5 وقت کی باقی رہ گئیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب یہ گنتی میں 5 ہیں مگر ثواب میں 50 کا ان کو عطا فرمایا۔ اب جب واپس آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کم کرائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اب نہیں، اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے کہ آخر کتنا کم کراؤں، کتنا کم کراؤں، حیا آتی ہے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار جو بھجوایا، بار بار جو یہ مشاہدہ ہوا، امام رومی اور امام فرید الدین اطار علیہ رحمۃ الرضوان اکابر اولیاء کرام کی بارگاہ میں جب ہم زانو ادب طے کر کے پوچھیں گے ان سے کہ حضور یہ ماجرا کیا ہے، تو صوفیاء کرام نے بیان فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک فائدہ امت کا ہو رہا ہے تو ایک خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی پوری ہو رہی ہے۔ ایک فائدہ امت کا ہو رہا ہے کہ نمازیں کم ہو رہی ہیں مگر ایک خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پوری کیا ہو رہی ہے؟ ربی ارینی ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار عطا فرما، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، رب تعالیٰ کا فرمان تھا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تمہارے لیے یہ مقام نہیں ہے، یہ تو میرے حبیب کے لیے خاص ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ آخر کار جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبر تھے، بار بار عرض گزار ہوئے تو رب تعالیٰ نے ایک تجلی فرمائی۔ تجلی کا یہ حال تھا کہ کوہ طور پورا جل کے خاک راکھ بن گیا تھا، اور آپ دوسرے پہاڑ پر تشریف فرما تھے بے ہوشی کے عالم میں۔ وہ ایک تجلی، جیسے بجلی چمکتی ہے تو بجلی چمک جاتی ہے تو انسان کی نگاہوں کا کیا حال ہوتا ہے، ایسے ہی ایک تجلی تھی تو پورا پہاڑ جل کے خاک ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دور کے ایک دوسرے پہاڑ پر تشریف فرما ہے بے ہوش۔ جب آپ پھر جاگ جاتے ہیں تو ایک تجلی کی جو جھلک نگاہوں میں بسی تھی، اس کا حال یہ تھا کہ جدھر نگاہ پڑتی ادھر آگ لگ جایا کرتی تھی۔ تو آپ نے ایک ایسا ٹوپا بنایا کہ جس سے آپ کی آنکھوں کو ڈھانپ لیا جاتا، آنکھوں کو بند کر لیا جاتا، اور اس آنکھوں کو بند کر کے آپ گھر میں پہنچتے ہیں تو آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ بھی انتظار میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آج رب تعالیٰ کے دیدار کی آرزو لے کر کے تشریف فرما ہیں۔ اگر ان کی آرزو پوری ہو جائے تو ان کے نگاہوں میں وہ نور کا دیدار ہونا ہو جائے تو پھر میں بھی ان کی نگاہوں کو دیکھ کر کے اپنے طاقت کو، اپنی خواہش کو بجھا لوں گی، اپنی آرزو کو پورا کر لوں گی، ان کے آنکھوں کا دیدار کر لوں۔ یعنی جن آنکھوں نے تجلیات ربانیہ کا مشاہدہ کیا ہے ان آنکھوں کو دیکھ کر کے میں اپنی پیاس بجھا لوں گی، یہ امید لے کر کے بیٹھے تھے۔ جب گھر میں تشریف لائے تو حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور یہ آنکھوں پر پردہ کیوں لگا رکھے ہیں آپ؟ ذرا یہ پردہ تو ہٹائیں تاکہ میں ان آنکھوں کی زیارت کروں۔ حضرت بی بی صفورہ کو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں دیکھ سکتی ہو، تم نہیں دیکھ سکتی ہو۔ وہی تقاضا حضرت صفورہ فرما رہی ہیں کہ ہٹا دیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہی جواب حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتی ہو۔ کچھ قبل ایسا معاملہ تھا کہ رب تعالیٰ مجھے دیدار عطا فرما، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ تھا، آرزو تھی، رب تعالیٰ کا جواب تھا کہ موسیٰ دیکھ نہیں سکتے ہو۔ یہی جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم میری آنکھوں کو دیکھ نہیں سکتی ہو، تاب نہیں لا پاؤ گی، تمہاری آنکھیں چلے جائیں گی، تمہاری آنکھیں چلے جائیں گی۔ تو حضرت بی بی صفورہ نے کہا چلے جائے تو چلے جائے مگر میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب آپ نے اصرار کیا حد سے زیادہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ سے وہ پردہ جو آپ نے لگا رکھا تھا اس کو ہٹایا، تو حضرت بی بی صفورہ نے ایک ہاتھ سے آنکھ کو بند کر لیا، ایک آنکھ سے انہوں نے دیکھا۔ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک آنکھ کی حفاظت کر کے دوسری آنکھ سے انہوں نے دیکھا ہے تاکہ یہ آنکھ جل بھی جائے تو دوسری آنکھ سے میں دنیا کی ضرورت پوری کر سکوں، مگر جو محبت کے انداز ہوتے ہیں وہ بڑے نرالے انداز ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والا اپنے نقصان کی فکر نہیں کرتا ہے، بلکہ اس محبت میں فنا ہونے کا جو سرور ہے، جو لذت ہے، جو مزہ ہے، وہ مزہ حاصل کرنا چاہتا۔ حضرت بی بی صفورہ نے بھی یہی چاہا تھا، ایک آنکھ ایک دم سے دونوں آنکھ چلے جائیں گے تو صرف فنا ہونے کا، قربان ہونے کا ایک مرتبہ موقع ملے گا،
اور اگر ایک کے بعد ایک مرتبہ موقع ملے گا تو یہ اور لذت پر لذت ہمیں مل جائے گی۔ تو ایک آنکھ کو انہوں نے جیسے ہی کھلی رکھ کر کے دیکھا، وہ آنکھ پر جلال کی جو تجلی تھی وہ پڑی تو وہ آنکھ ضائع ہو گئی، فوراً ہاتھ کو اس پر بند کر لیا، پھر دوسرے ہاتھ سے جو آنکھ بند کر کے رکھے تھے اس آنکھ کو کھول دیا، پھر دیدار فرمایا، پھر وہ آنکھ بھی چلی گئی۔ اب یہ ہے کہ کمال نبوت یہاں پر یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ پھر یہ ہاتھ ہٹاتی ہے تو وہ آنکھ سلامت نظر آ جاتی ہے، پھر یہ ہاتھ ہٹاتی ہے تو یہ آنکھ سلامت ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کی محبت کا صلہ، معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ہوا کہ آنکھیں فنا ہونے کے بعد پھر بقا کی منزلوں کو پہنچ گئیں۔ اور یہی حال جو لذت تھی حضرت بی بی صفورہ کی، وہ لذت ان کو محسوس ہونے لگی وہاں پر معراج کے سفر میں رسول اللہ کے چشمان مبارک کو دیکھ کر۔ ایک بار سے دل نہیں بھرا، رسول اللہ دیدار الہی کرتے واپس آ رہے ہیں تو بار بار ان نگاہوں کا مشاہدہ کر کے وہ لذت جو حضرت بی بی صفورہ نے پائی تھی وہی لذت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پا رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پر معجزہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ کوئی اثر نہیں آ رہا ہے، بار بار حضرت موسیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارکہ کا دیدار کر رہے ہیں، وہ چشمان مبارکہ کہ جن پر تجلیات ربانیہ ہوئی ہیں اور رب ذوالجلال کے نور کا جس نے مشاہدہ کیا ہے، ان آنکھوں مبارکہ کو وہ چشمان مبارکہ کا بار بار دیدار کرتے رہے۔ اولیاء فرماتے ایک راز یہ بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لذت دیدار کو حاصل کرنا چاہتے تھے، گو کہ بظاہر بلا واسطہ دیدار نہ ہو سکا، مگر بالواسطہ رسول اللہ کے نگاہوں کے ذریعے وہ اس دیدار سے محظوظ ہونا چاہتے تھے۔ اب رسول اللہ کی ذات ایسی ہے کہ بلا حجاب، کوئی پردہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار عطا فرمایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے رب تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور اسی طریقے سے بغیر کسی واسطے کے رب تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخری دو آیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ الغرض یہ ہے کہ شب معراج کی رات رب تعالیٰ کے بالخصوص انعام و اکرام والی رات ہے۔ اس رات میں رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ اکرام فرمایا ہے، رحمتیں عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اس رات کو توبہ و استغفار کے ساتھ گزارنی چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے۔ جب رب تعالیٰ اپنے حبیب پر انعام فرما رہا ہے، ان کی امت کی بخشش فرما رہا ہے، تو ہم بھی ان بخشے ہوئے بندوں میں اپنا شمار کرائیں، یہ ہمارا خیال ہونا چاہیے۔ توبہ کو اپنا مضبوط ہتھیار بنائیں، کثرت سے توبہ کرتے رہیں، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، اور کثرت سے عبادتیں کریں۔ نفل نمازیں بھی پڑھی جائیں گی، بے شک نفل نمازیں قبول ہوتی ہیں، مگر اگر آپ کے ذمے میں فرض نمازیں قضا ہیں تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ ان نمازوں کو ادا کریں، ان کی قضا کرتے رہیں، جتنا ہو سکے اتنی یاد کر کے نمازوں کو کریں۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ میری پہلی فجر کی نماز جو میری قضا ہو چکی ہے، جو میرے ذمے باقی ہے، وہ پہلی فجر کی نماز قضا کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ظہر کی جو میرے ذمے باقی ہے، ان میں سب سے پہلی ظہر کی قضا کر رہا ہوں۔ ایسے ہی عصر، مغرب، عشاء کریں، اور عشاء کے ساتھ ساتھ وطر کی بھی قضا کرنی ہوگی، واجب الوطر کی۔ اب پھر دوبارہ نیت کریں گے، پھر اسی طریقے سے، اس لیے کہ جو قضا آپ کے ذمے تھی وہ تو ادا ہو گئی، اب پھر یہی نیت کریں گے کہ جو میرے ذمے سب سے پہلی فجر کی قضا ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، اس کی قضا کر رہا ہوں، یہ نیت کریں گے۔ تو اسی طریقے سے آسانی کے ساتھ نیت کرنا ہوگا، اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں، اور اس پر جتنا ہو سکے اتنا کوشش کریں کہ آپ دیکھیں کہ اپنی قضا نمازوں کو پوری کر لیں، تاکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عذاب سے بچ جائیں۔ یاد رکھیں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے، گو کہ ضعیف روایتیں ہیں، کہ کم و بیش 80 کروڑ 86 لاکھ برس تک کا عذاب ملے گا ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ نفل نمازیں بھی ہمیں ثواب دینے والی ہیں، فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی کوئی عبادت ہمیں ثواب نہیں دیتی، بے شک اللہ ہی کی عبادت ہمیں ثواب دینے والی ہے، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے، کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے، عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب بندوں سے محبت رکھتے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔
عبادت اسی کی ہوتی ہے، اسی کی جاتی ہے اور اسی کی جاتی رہے گی قیامت تک کہ ہر مومن اسی کی عبادت کرے گا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو ہماری نمازیں ہیں اس کو چھوڑ دیں، غافل ہو جائیں۔ نمازوں سے غافل ہونا یہ ہماری بری بات ہے، نمازوں پر پابندی کرنا یہ ہماری اچھی بات ہے، اس چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، بولنے میں سمجھنے میں جو بتانے میں جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو بات حق اور صحیح کہی گئی اسے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پہلے عشاء کی فرض نماز